آپ جانتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اہل مدین اور اصحاب ایکا جیسی بڑی قوم کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تجارتی لین دین میں دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوٹ گھسوٹ اور ڈاکہ ڈالنا جیسی بڑی بڑی برائیوں میں حد سے زیادہ مبتلا ہو گئی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کے لوگوں کو ایمان و توحید کی دعوت دی اور ان سب برائیوں سے روکا، مگر اس بدبخت قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور آپ کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے اور آپ کی عبادت و نماز کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر بھی آپ بار بار اس قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، قوم لوط اور دوسری نافرمان قوموں کے برے انجام سے ڈراتے رہے، مگر پھر بھی اس نافرمان قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آسمان سے آگ کے گولے برسائے اور زمینی زلزلوں سے انہیں ہلاک و برباد کر السلام کے بعد آئے ہیں شعیب علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں ہے تمہارے لیے الہ سوائے اس اللہ کے۔ ولا تنقصوا المکیال، اور کمی مت کرو کیل میں۔ کیل کہتے ہیں جو چیز بھی پیمانے کے ذریعے، خاص برتن کے ذریعے بیچی جائے، کیل میں کمی مت کرو۔ والمیزان، اور وزن میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں خیر میں۔ قحط زدہ لوگ ہوتے، بھوک سے مر رہے ہوتے، تو اگر کسی کسٹمر کو ٹھگ لیا جاتا وہ بھی جرم ہے، لیکن اس کی کوئی توجہ بنتی ہے، تم تو کھاتے پیتے لوگ ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ شعیب علیہ السلام تھے اہل مدین کی طرف۔ اس قوم میں کیا برائی تھی؟ اس قوم میں برائی یہ تھی کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور ایک اور بدماشی کہ ناپ تول میں کمی۔ تاجر بڑے ٹھگ تھے، 2 نمبر تاجر پیدا ہو گئے تھے۔ ہر تاجر کیا کرتا تھا؟ 2 نمبری، گڑبڑ۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جا کے سمجھایا بھئی تم حلال کماؤ، یہ نہیں کہ وہ سود لے رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ حرام کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار بذات خود حلال ہے، طریقہ کون سا ہے؟ حرام۔ آج تو بہت سے کام ہی حرام ہو رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ گاہک کو بیوقوف بناتے تھے۔ گاہک بھی تو اسی قوم کا تھا نا، لیکن وہ بھی کیا کرتا تھا، جب اس کی باری آتی تھی وہ بیوقوف بناتا تھا۔ بازی کے ماہر تھے، ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، درست اعمال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے۔ عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ اہل مدین میں ملاوٹ کا رجحان سب سے بڑھ کر تھا، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا، وہ درختوں کے پجاری تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت 78 میں فرمایا ہے، اور بے شک ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اسی طرح سورۃ سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ اگر وہ تمہیں رقوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 86 میں ہے۔ പേയ്മെന്റ് വന്ന് സത്തണ്ടേ അങ്ങനെ ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സി കൊടുത്തു تھوڑی سی تھی، اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی، اس لیے ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ ان کے ہاں مشہور تھا۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ ہود
آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے۔ دائی حضرات پر صرف اپنی بساط کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ آیت 22 میں فرماتے ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں، مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة